السلام علیکم. ہم جو ہے آیت پڑھ رہے تھے 187، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے احل لکم اللیلۃ الصیام الرفث الی النساء، مطلب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رات میں اپنی روزے کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف جانا. ہننا لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے. عالم اللہ انکم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کنتم تختانون، جو تم خیانت کر رہے تھے، انفسکم، اپنے نفسوں کے ساتھ. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ تمہاری قبول کر لی. وعفا عنکم، اور تمہیں بخش دیا. فالآن، تو آؤ، باشرونا، اپنے وابتغوا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ان کے پاس. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وکولوا، اور کھاؤ. واشربوا، اور پیو. حتیٰ، یہاں تک کہ تبین، ظاہر ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، خیط الابیض، یعنی کہ ابیاد مطلب وہ جو پردہ جب سحری ہوتی ہے نا تو ایک پھوٹ سی سفید کلر کی نکلتی ہے. من الخیط الاسود، اندھیرے میں سے. من الفجر، فجر. ثم، تو پھر اتموا، تو پورا کرو. سیامہ، روزہ. الی اللیل، رات تک. ولا تباشروہن، تو اس حالت میں آپ نے جو ہے عورتوں کے پاس نہیں جانا. وانتم عاکفون، اور تم جب اعتکاف میں ہو. فی المساجد، مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، تاکہ تم ولا تقربوها، تو تم ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک، اسی طرح. یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیتیں. للناس، لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں. تو اس میں نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس شروع میں جب رمضان اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ رمضان، بس لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ رمضان کی جتنی بھی گنتی ہے اس گنتی کے اندر ہم نے عورتوں کے پاس جو ہے وہ نہیں جانا. لیکن ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس گئے تھے، تو پھر بعد میں ان کو گلٹ فیل ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں نے گناہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی، مطلب روزہ رکھنے کے بعد جو سحری تک آپ کھاؤ پیو، اپنی عورتوں کے پاس جاؤ، تو اس پہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ جو تم نے خیانت اپنے نفس کے ساتھ کی تھی، مطلب یہ کہ نفس سے خیانت سے مراد یہ ہے کہ ان کے مائنڈ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رمضان کی جتنا بھی رمضان ہے ہم نے اس میں جو ہے عورتوں سے دور رہنا ہے، اور مطلب کہ رمضان کے روزوں کے اندر. تو لیکن جب کہ اللہ تعالیٰ نے لیکن انہوں نے وہ گناہ کیا، اور تو اس وجہ سے ان کی گلٹ بھی آئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو خیانت تم نے اپنے نفس کے ساتھ کی تھی، تو میں نے اسے جو تمہاری توبہ قبول کری، تمہیں بخش دیا، اور تمہارے لیے حلال ہے کہ تم جو ہے رمضان کی راتوں میں جو مرضی کھاؤ پیو، عورتوں کے پاس جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا اس کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ اولاد. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو. اور کب تک ہے یہ اجازت؟ جب تک وہ جو ہے اندھیرے میں سے وہ جو ہے سفید دھاڑی نہیں نکل آتی، وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے آپ کا رمضان کا. تو وہ پھر ہم نے پورا پیریڈ پورا کرنا ہے رات تک، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنا روزہ ہے وہ پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اعتکاف میں، جو مسجد میں جب اعتکاف کی حالت میں ہوں گے تب بھی عورتوں کے پاس نہیں جانا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب کہ ان کے پاس بھی نہ جاؤ. مطلب یہ کہ اس کے توڑنے کا خیال بھی تمہارے مائنڈ میں نہ آئے. تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشنز دی ہیں اس کے اوپر فالو کرنا ہے. کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس کو لوگوں کے لیے اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اس کا جو ہے نا تفسیر وہ دیکھ لیتے ہیں. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. اس کی جو تفسیر ہے وہ یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے. اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کروں. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے، تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یا اس بنا پر کہ کسی
کہ کسی طریقے سے کہ کسی طریقے سے تم اس کو کھا سکتے ہو، تو اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت رداد مقدمہ کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلوا دے، مگر وہ تمہارا جائز مال نہ ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ، اس میں نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھے دوسرے انسان کا جو ہے مال ہے اس کو باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ اور دوسرا یہ کہ بتایا جائے وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامَ لِتَأْكُلُوا، اور یہ کہ میں جو ہے اس کا معاملہ حکام کے پاس لے جاؤں اس وقت جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے، اور لِتَأْكُلُوا تاکہ میں کھا لوں اس کا مال اس گناہ کے طریقے سے، اور تمہیں اس چیز کا پتہ بھی ہے۔ تو اس آیت کا جو ہے نا یہ تشریح یہ بتائی گئی ہے کہ ایک تشریح یہ بتائی گئی ہے کہ حاکموں کو میں رشوت دے دوں، مطلب جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کو میں رشوت دے دوں تاکہ وہ جو ہے نا فیصلہ میرے حق میں کر دے، تو تاکہ جو ہے نا وہ جو اس دوسری پارٹی کا جس کا واقعی اس کا مال ہے تو اس کے مال میں سے میں جو ہے اس کا وہ مال میرے پاس آ جائے۔ جو فیصلہ کرنے والا قاضی ہے اس کو تھوڑی سی رقم دے کے رشوت دے کے تو اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ اپنے حق میں لے لوں تاکہ دوسرے کا مال ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ یہاں پہ دوسری تشریح وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص ہے، لیکن جب دوسرا معنی یہ ہے کہ دوسرا شخص ہے اس کا مال ہے، تمہیں بھی پتہ ہے اور اس کو بھی پتہ ہے، لیکن اس بندے کے پاس بیچارے کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اس کا ہی مال ہے، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے تم جو ہو اس کا جو ہے مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہو، کیونکہ جب اس کا ثبوت نہیں ہے اور آپ جو ہے کوئی بھی جو ہے غلط طریقے سے فیصلہ حکام کے پاس لے جاتے تھے تو جو اس وقت کا جو قاضی ہے وہ تو ظاہری بات ہے ثبوتوں کی بنا پہ فیصلہ کرے گا، تو ثبوتوں کی بنا پہ جو ہے وہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مال اس کا ہے لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے جو ہے اس کا مال جو ہے ہڑپ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے اور تمہیں اس چیز کا علم بھی ہے۔ 188 اور 189 آیت ہے یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک عن الأهلة، اے نبی لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتحال کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کل ہی تو یہ سألونک عن الأهلة، تو کہو کہ تاریخوں کی تعین کی کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین ہے اور حج کی علامتیں، مطلب یہ جو چاند کے ساتھ بھی ہم ڈیٹ فکس کرتے ہیں، دیکھیں جو ہمارے جو مفتی حضرات ہیں وہ چاند سے بتاتے ہیں کہ آج عید ہے، آج رمضان کب سے سٹارٹ ہوں گے، عید کب ہے، اس طرح پھر ہمیں حج کا جو ہے وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کب سے سٹارٹ ہوں گے، تو وہ جو ہے نا چاند کی تاریخوں سے اندازہ لگاتے ہیں، تو وہی آئلہ تو تب کے لوگوں نے جو پوچھا نا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اے نبی لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتحال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے کیا کرو، اپنی طریقوں کا تعین کرو، مطلب طریقے تو ہے تم اپنی ڈیٹیں جو ڈیٹس ہے وہ فکس کرو چاند کی جو ہے گھٹتی بڑھتی صورتحال سے، یا مواقیت للناس، اور اسی طریق سے تم لوگوں کے لیے جو ہے اس کا بھی تعین کر سکتے ہیں حج کے لیے بھی کہ کب حج ہوگا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ نا جب عرب کے لوگ تھے نا جب وہ حج کی نیت کر لیتے تھے نا اور اپنے گھروں کے جو دروازے ہیں وہاں سے جب نکل جاتے تھے اور جب کسی کام سے جب انہوں نے واپس آنا ہوتا تھا نا اپنے گھر، تو وہ جو سامنے والا فرنٹ والا گیٹ ہے نا وہاں سے نہیں آتے تھے، جبکہ بیک ڈور جو پیچھے گھر کا کوئی دروازہ ہوتا ہے نا وہاں سے پھلانگ کر آتے تھے، کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم گھروں سے پیچھے کی طرف آؤ، بلکہ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں پرہیزگاری ہونی چاہیے، تقویٰ اصل چیز تقویٰ ہے، تقویٰ ہے نا وہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم یہاں سے آئے ہو تو پیچھے سے پھلانگ کے آؤ کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہے پرہیزگاری کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکی تم اپنے جو ہے سیدھے جس راستے سے تم گئے ہو اسی سیدھے فرنٹ ڈور سے ہی تم گھروں میں آ سکتے ہو۔ نیکی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم آؤ اپنے گھروں کو سامنے
جو فرنٹ ڈور ہے وہیں سے ہی آؤ تم. اتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں یہ تو یہ والی نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے ہو شاید کہ تم فلاح نصیب ہو جائے. تو اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کہ ان تمام رسم تھی نا عرب میں رائج تھی کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہوتے تھے. نیز سفر سے واپس آ کر بھی گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے. اس آیت میں نہ صرف اس رسم کی تردید کی گئی ہے بلکہ ان تمام توہمات پر یہ کہہ کے ضرب لگائی گئی ہے کہ نیکی ان رسموں میں نہیں ہے بلکہ اصل نیکی اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا ہے. اور یہ جو میں بتا رہی تھی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. وقاتلوا لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں الذین ان سے یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں ولا تعتدوا اور دیکھیں قتل کرتے ہوئے مجھے زیادتی نہیں کرنی. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةَ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اور اللہ تعالیٰ کہیں وقتلوہم اور ان کو قتل کرو حیث جہاں سے ثقفتموہم ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اشد من القتل اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. قتل برا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. فتنہ فساد پھیلا کے ہی تو آگے قتل قتال اور سارا معاملہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جڑ بتا رہے ہیں کہ فتنہ اصل فساد ہے. والفتنہ اشد من قتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام. ہاں لیکن مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ وہاں پہ نہیں تم نے جو ہے حرمت والی جگہ ہیں جو جن کا تقدس ہے احترام والی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے قتل نہیں کرنا. حتیٰ یقاتل ہاں لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں وہاں پہ تو پھر تم وہاں پہ جو ہے ان کو کرو. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چونکیں تو تم بھی ان بے تکلف انہیں پھر مارو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ پھر وہی نا اگر وہ نہیں باز آتے وہاں پہ بھی تم نے اگر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لڑنے کی تو تم ان کو مارو. کذالک جزاء الکافرین اور یہی بدلہ ہے کافروں کا. تو یہ 59 ہے. یہاں فتنے سے مراد کسی گروہ یا شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے باطل کو چھوڑ کر حق کو قبول کر لیا. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کریں. لیکن وہی جو لوگ جو فتنہ فساد کرنے والے ہیں وہ اگر باز آ جاتے ہیں اپنی حرکتوں سے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم پہ بھی کوئی نہیں ہے تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. وَقَاتِلُوهُمْ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت تک لڑنا ہے جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور صرف اللہ کا دین باقی رہے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ پھر اگر وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر تم جب وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی نہیں. وہی نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ باز آ گئے ہیں تو پھر تم نے ان کے اوپر کوئی نہیں زیادتی کرنی پھر تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ. ہم لوگوں نے صرف اس وقت تک ہی کرنا ہے جب تک کہ وہ باز نہیں آتے. اس وقت تک لڑنا ہے. اگر وہ باز آ جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں راہ راست پہ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے تو ہمیں پھر ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنْ تَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. تو وہی نا زیادتی تو جب وہ بندہ باز آ گیا تو پھر جو ہے پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رک جائیں اس کو تنگ نہ کریں.
الشہر حرام بالشہر حرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہ ہے 194 آیت. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں یہاں سے. اہل عرب میں حضرت ابراہیم کے وقت یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی الحج اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گیری ممنوع تھی. یہ عربوں کا تھا. دیکھیں عرب جو ممالک تھے نا، یہاں پہ عرب تھے، انہوں نے نا حرمت کے مہینے سلیکٹ کیے ہوئے تھے. تو اس میں نا ان حرمت اور وہ سب کو، اور جب اعلان دیا جاتا تھا نا حرمت کے جو مہینے ہیں، تو پھر سارے بندے جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے تھے، کیونکہ ان دنوں کے اندر نا کوئی بندہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا، لوٹ مار نہیں کر سکتا. اور جب بھی وہ مہینے ختم ہوتے تھے تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ، کیونکہ وہاں پہ لوٹ مار عام تھی، تو وہ جو تجارت کرنے والے لوگ تھے نا وہ انہی مہینوں کو پریفر کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ جو ہے ان کی جان بھی محفوظ ہے، ان کا مال بھی محفوظ ہے. اور باقی دنوں میں تو لوٹ مار بہت جو تھی عام تھی. تو ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی، تاکہ زائرین کعبہ جو ہے امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں. اسی بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرامی اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ وہی نا، اگر کوئی اسی مہینوں کے اندر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر اس کو بھی اسی مہینے کے اندر ویسے ہی اس کے سزا ملے. لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. 195 آیت ہے یہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو پریفر کر رہے ہیں کہ ہمیں نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا ہو سکے خرچ کرنا چاہیے، اور احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا جو ہے جو احسن طریقے سے کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھی اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب میں نے خرچ کرنا ہے تو پھر میں یہ نا جتاتی پھروں کہ میں نے تو ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ بعد میں جتاتے بھی ہیں، تو پھر بندہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے مانگا ہی کیوں. تو جب کسی کو دینا ہے تو پھر بھول جاؤ، اور دینا ہے تو صرف اللہ کے لیے دینا ہے، بندہ بھول جاؤ، بس اللہ کو دیا اور بھول جاؤ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ. یہ آیت بہت لمبی ہے، 196 یہ آیت ہے، اور اس میں نا حج کے بارے میں آگے سے یہ جو ہے نا احکامات آ گئے ہیں. دوسرا سپارہ نا یہ ہمارا، اور سورۃ بقرہ چل رہی ہے، تو ابھی بھی کافی جو ہے نا ہمارا دوسرا سپارہ رہتا ہے. کہاں پہ ہے تیسرا سپارہ؟ تل کا رسول کہ ابھی ہمارا دوسرا سپارہ کافی ہے، اس میں کافی احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. لیکن چل سورۃ بقرہ رہی ہے. سورۃ بقرہ بہت لمبی ہے جو ہے نا سورت ہے، اور اس میں جو ہے بہت سارے احکامات مین جو ہے نا دیے ہوئے ہیں. چلیے ہم پڑھتے ہیں 196، تو ہمارا رکوع بھی ختم ہو جائے گا. ایک وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. اللہ تعالیٰ کہ اتم پورا کرو اپنا حج بھی عمرہ اللہ کے لیے جب تم نیت کرتے ہو تو. فَإِن فَإِنْ أُسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم گھیرے جاؤ، یہاں پہ اس کا جو ہے نا یہاں پہ لکھا ہوگا، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی ایسا سبب پیش آ جائے جس کی وجہ سے آگے جانا غیر ممکن ہو اور مجبوراً رک جانا پڑے تو اونٹ، گائے، بکری میں سے جو جانور میسر ہو اللہ کے لیے قربان کر دو. یعنی کہ میں نے نیت کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب نیت کی ہے تو اس کو پورا بھی کرو، حج اور عمرہ وہ پورا کرو. لیکن اگر کوئی راستے میں مجھے کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میں اب حج اور عمرہ پورا نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں قربانی کا جانور میسر ہو اس کو پھر نا میرے راستے میں قربان کر دو. اب اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ کو ٹائم یاد ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمرہ کا ارادہ کیا تھا، جب آپ کو خواب میں آئی تھی وہی آپ کو کہ آپ عمرہ مطلب کہ خواب آیا تھا جب آپ عمرہ کر رہے تھے، اور جب کہ کافروں کے ساتھ اتنی جنگیں بھی ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جب ارادہ کیا تھوڑا سا جو ہے گروہ لے کے جو آپ کچھ مکہ میں پہنچے، ان کے قریب پہنچے تو آپ نے نا بھیجا تھا کیا کہتے ہیں اپنا ایک جو ہے آپ نے جو ہے کافروں کو، کافر بھی ڈر گئے تھے کہ یہ جو ہے کیونکہ کافی ساری جنگیں جو ہو چکی تھیں تو وہ بھی ڈر رہے تھے کہ شاید یہ قبضہ کرنے نہ آ جائیں. تو آپ نے جو ہے ایک کو نمائندہ اپنا جو ہے بنا کر بھیجا تھا ان کو کہ وہ کافروں سے بات کریں کہ ہماری نیت جو ہے یہاں پہ قبضہ کرنے کی نیت صرف اور صرف ہم حج کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اسی معاملے کے اندر نا جو ہے صلح حدیبیہ جو ہے وہ جو ہے وہ لکھا گیا جس میں شرائط لکھی گئی تھیں. وہ کافروں نے کافی ساری شرائط جو ہیں اپنی لکھی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مان لی تھی، جس میں ایک شرائط یہ بھی تھی کہ اب بھی تو نہیں آپ عمرہ کر سکتے، ہاں اگلے سال جو ہے نا پھر آپ کر سکتے ہیں، اور اتنے تعداد ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ہتھیار بھی نہیں ہونی چاہیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی چیز جو ہے ان کی مان لی تھی. بہت سارے احکامات ہیں صلح حدیبیہ میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیے تھے، اور مسلمانوں کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ ہم کیوں مان رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس کی حکمت بعد میں کھلی کہ جو انہوں نے شرائط لکھی تھیں وہ آٹومیٹکلی وہ شرائط انہوں نے خود ہی واپس لے لی تھی. تو نا انشاءاللہ تعالی ہمارا قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم نا ہسٹری بھی پڑھیں گے. اس ہسٹری سے نا بڑا زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیسے مطلب آپ کو سارے سلوشن ملیں گے، ہر قسم کا سلوشن آپ کو ہسٹری میں مل جائے گا. اور ہسٹری پڑھنے سے آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ آج جو مسائل ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. جو پیچھے وجوہات تھیں آج بھی وہی وجوہات ہیں، مطلب آج کے حالات ایسے کیوں ہیں وہ آپ کو ہسٹری سے پتہ لگ جائیں گے. اور آپ کو اپنے دشمن کا بھی پتہ لگ جائے گا اور آپ کو اپنے دوستوں کا بھی پتہ لگ جائے گا. ہسٹری جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں بہت اچھی چیز ہے، بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں بھی، اور دوسرا یہ کہ آپ کا دماغ بھی کھل جاتا ہے. تیسرا یہ کہ آپ کو اپنا میں کہتی ہوں کہ ہسٹری پتہ نہیں کیسے اسکول ہیں آج کل کا، اسکولوں کا کیا سسٹم ہے. میں کہتی ہوں کہ ہر اسکول میں نا تاریخ، اسلامک ہسٹری، چاہے اس کو آپ مختصر کر دیں، ٹو دا پوائنٹ کر دیں، ایک خلاصہ لکھ دیں، لیکن ضرور بچوں کو بتائیں ہسٹری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلافت کی، اور پھر جو پورا مسلمانوں کا جو پیریڈ ہے خلافت کا جو دور ہے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی، پھر حسن حسین کا جو واقعہ ہوا وہ، اور پھر کس طریقے سے خلافت چلی، پھر کس طریقے سے بنو عباسیہ آئے، پھر کس طریقے سے جو ہے چنگیز کا جس طرح دور گزرا، اور کس طریقے سے جو ہے باطنیہ کا ایک گروہ تھا. مطلب کافی پوری ایک ہسٹری ہے. پھر صلاح الدین ایوبی، پھر خلافت عثمانیہ، پھر اس کے بعد جو ہے پورا جو ہے نا یہ ساری جو ہسٹری ہے نا ترتیب وائز، فار ایگزامپل پہلی کلاس میں ہسٹری پڑھا دی رسول کی، دوسری کلاس میں خلافت عثمانیہ کی، تیسری کلاس میں جو ہے بندہ مطلب اس طرح پوری ایک ہسٹری، اور ساتھ ساتھ ایک قرآن پاک کا ترجمہ. یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، اور تیسری جو ہے نا عربک گرامر، یہ تین جو ہے نا سبجیکٹ یہ مسٹ ہونے چاہیے ہر اسکولوں کے اندر. اس سے یہ ہوگا کہ
بچے کو پتہ لگ جائے گا کہ یس دس از دی رائٹ دس از دی رانگ، اور میری بیک گراؤنڈ کیا ہے. آج کل کے بندے کو اپنی بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتہ. مجھے پتہ ہی نہیں میری بیک گراؤنڈ کیا ہے، مجھے اپنی شناخت نہیں پتہ. ہسٹری پڑھیں گے تو مجھے پتہ لگے گا کہ میں کس امت سے بلونگ کرتی ہوں، میری تاریخ کیا ہے، میں کس امت سے میرا تعلق ہے، اور میری امت جو پیچھے ساری گزری ہیں ان کے کیا، ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کون کون سے ہمارے دشمن تھے، کون کون سی چالیں چلی گئیں، کس طرح آج جو حالات ہیں ان کی وجوہات کیا ہے، وہ سب آپ کو ہسٹری میں ملے گا. تو یہ جو چیزیں یہ اسکولوں کے اندر آئی تھنک یہ 3 سبجیکٹ ضرور ہونے چاہیے. یہ 3 سبجیکٹ ہونے چاہیے، اور ساتھ جو ہے نا ٹیکنالوجی بھی مسٹ ہونی چاہیے کہ بندے کو پتہ لگے. ایک بندے آج کل کا اسکول کالج یونیورسٹی میں کہتی ہوں ڈگریاں پھاڑ کے پھینک دینی چاہیے. صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں. میں نے اتنے سال کیے وہ سارے سال ضائع، مجھے کچھ نہیں پتا، میں بلینک ہوں، میرے پاس صرف ڈگری کا ٹکڑا ہے، میرے پاس ہنر نہیں ہے، میرے پاس اسکل نہیں ہے. تو جو ڈگری یونیورسٹی یا اسکول صرف اور صرف مجھے ہنر نہیں دے رہے، مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا دے رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ کو اسکول لیول سے ہی پرسنالٹی ٹیسٹ کرنا چاہیے بچوں کا، جس میں اس کا انٹرسٹ ہے اس کو اسی کے اندر ایک ہنر دے دیا جائے، جس بچے کی پرسنالٹی کے مطابق اور اس کے اندر جو ہے اس کے پاس جو بھی اس کے اندر صلاحیت ہیں اس کے مطابق ایک. کیونکہ یہ کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، تو اس صلاحیتوں، اس کے انٹرسٹ، اس کی ڈس لائکنیس، اس کی پرسنالٹی، اس کا شوق، اس کے لحاظ سے بہت سارے پروفیشن ہیں، وہ پروفیشن وہ انڈسٹری دیکھی جائے جو اس کے انٹرسٹ اس کی صلاحیت کے ساتھ میچ کر رہی ہے. تو پھر اسی انڈسٹری میں سے ایک ہنر پکڑ کے تو اس بچے کو ٹرین کر دیا جائے، تاکہ وہ جب 10ویں جماعت میں ہو تو وہ ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ بندہ ہو، وہ خود بھی کما رہا ہو، دوسروں کے لیے بھی جو ہے کمائی کا ذریعہ بنے، اور ایک جو ہے کاروبار بھی کھول سکتا ہے. جب ایک ہنر آ جاتا ہے تو وہ جو ہنر ہے وہ آگے بھی سکھائے گا، اس ہنر کی بنا پہ وہ اپنا کاروبار بھی چھوٹا سا سیٹ اپ بھی کھول سکتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ایسا نظام ہونا چاہیے. آج کل ہم 20 30 سالوں کے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور وہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہنر نہیں ہے. ہم کتنے زیادہ پیچھے ہیں، اور آج کل کا یورپ آگے کیوں ہے، ٹیکنالوجی کے اندر وہ آگے کیوں ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور صرف تم میں کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ جو آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ حج کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب آپ نیت کر لیں تو حج یا عمرہ کہ اسے پورا کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی راستے میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو صلح حدیبیہ کا واقعہ بتایا، اور اسی طرح اگر آپ آج کے کرنٹ سچویشن میں بھی دیکھیں فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، تو یا کوئی بھی آپ کے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے مسئلہ مسائل، تو پھر آپ نے کو نیت توڑنی پڑتی ہے. آپ نہیں وہ کیونکہ نہیں وہ حج یا عمرہ جو آپ نے نیت جس کی پورا کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میسر ہو قربانی میں سے اس کو قربان کرو. وَلَا تُهْلِكُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. مطلب کہ ہوتا ہے نا کہ سر جو ہے بال جو ہیں وہ کٹواتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں کٹوانے جب تک کہ جو قربانی کا جانور جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ نہ جائے، وہاں پہ قربانی نہ ہو جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر پر کوئی تکلیف ہو تو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے. لیکن یہ ہے کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ کٹوا لے اپنے بال. تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا پھر صدقہ دے. تو لیکن پھر کیا کرے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے، روزے رکھے کفارے کے طور پہ، فدیے کے طور پہ روزے رکھ لے، یا پھر یہ ہے کہ صدقہ کر دے یا پھر قربانی کرے. یہ کیا ہے اس کا تفصیل یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ اگر راستے میں کوئی ایسا سبب پیش ہے جس کے سے آگے جانا غیر ممکن اور مجبوراً رک جانا ہو، تو اونٹ، گائیں، بکری میں سے جو جانور بھی میسر ہو اللہ کے لیے قربان کر دو. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے، یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ دیکھیں کفارے کے طور پہ جو ہے ہم نے 3 روزے رکھنے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے نا، فمن کانا من کو مریضن، پر پاس پھر کوئی تمہیں سے مریض ہو، او بھی آزن من راسی، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیاتن ففدیہ کر دے، من سیامی روزے سے، اور صدقین یا پھر صدقہ دے، او نسوکن
فَإِذَا أَمَنْتُمْ یا پھر قربانی کرے. فَإِذَا أَمَنْتُمْ پھر جب اگر تمہیں امن نصیب تمہیں ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ، تو جو شخص تمہیں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو وہ حسب مقدور قربانی دے. فمن تمتع بالعمرات الی الحج فما استیسر من الہدی. اس کی بھی تفسیر جو ہے دیکھ لیتے ہیں. نا اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے، یعنی کہ وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں راستے پہ رک جانا پڑا تھا، اگر وہ سبب دور ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے نا تم حج سے پہلے، مطلب حج جس ہم کہتے ہیں نا حج سے پہلے ہی نا ہم کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مکہ، تو پھر وہ تب تک وہ عمرہ کر لیتے ہیں. مطلب دونوں فائدے، عمرہ بھی پھر حج، دو چیزیں ہو جاتی ہیں، جس میں عمرہ بھی میں کر لیتی ہوں اور حج بھی کر لیتی ہوں، دو چیزیں میں کر لیتی ہوں. تو تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھے. پھر وہی نا، پھر آپ نے حج عمرہ کر لیا تو پھر آپ نے قربانی دینی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس قربانی کے لیے چیز میسر نہیں ہے، وہی نا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا وسائل نہیں ہیں، تو پھر وہیں پہ تو 3 روزے حج کے زمانے میں جہاں پہ ہم نے حج کیا وہاں پہ رکھنے ہیں، اور باقی جو 7 ہے وہ گھر آ کے رکھنے ہیں. تو اس طرح 3 اور 7 10 ہو گئے. تو اس طرح پورے 10 روزے رکھ لینے ہیں. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہیں ہے. یہ جو رعایت اللہ ویسے دینی تو قربانی ہی ہے، لیکن یہ کہ اگر قربانی میسر نہیں ہے تو اس کا الٹرنیٹیو بتا دیا کہ 3 روزے جہاں جو ہے جہاں پہ حج کیا وہاں پہ، اور باقی 7 دن گھر کے لیے. اور یہ رعایت کن کے لیے؟ ان کے لیے جن کے گھر نہیں ہے وہاں پہ، یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگ جو ہے ہمارے گھر نہیں ہیں مکہ میں یا مدینہ میں یا وہاں کے جو ہیں سعودیہ میں، تو جن کے گھر وہاں پہ نہیں ہے تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا رعایت رکھ دی ہے 10 روزوں کے ذریعے سے، کہ اللہ کیونکہ ان کے پاس اگر قربانی کے لیے وسائل اگر نہیں ہے، میسر نہیں ہے، اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہ ہمارا پورا ایک رکوع ختم ہو گیا اور یہ ہے 196 تک ہم نے کر لیا. تو انشاءاللہ پھر ہم 197 سے آگے پڑھیں گے. تو اس میں نا حج کے بارے میں بتایا گیا ہے کیسے ہم لوگوں نے پرفارم کرنا ہے، پورا آگے حج کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم نے کرنا ہے. تو بڑا آپ کو اچھا لگے گا کہ کس طریقے سے ہم نے صحیح کرنی ہے، کس طریقے سے پھر ہم نے مطلب کہ مزدلفہ جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، پھر کنکڑیاں بھی مارنی ہیں. تو اس میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا اس میں ہمیں حج کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اگلی آیتوں میں. تو سورۃ بقرہ بہت اچھی ہے، اس میں آپ کو ہر چیز ہی آپ کو بہت سارے آپ کو اس میں نا فائدے ہی فائدے ہیں. دیکھیں ساری چیزیں بتا دی ہیں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، پھر قتل کے قصاص کے بارے میں، مطلب ہر چیز ہی اللہ نے بتا دی ہے. تو پھر آگے دیکھیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا طلاق کا طریقہ بتایا، نکاح کا طریقہ بتایا. تو مطلب کہ یہ سورۃ بقرہ جو ہے بہت اچھی ہے، اس کے اندر سارے احکامات ہیں، ایک پوری کتاب ہے سورۃ بقرہ. سود کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے. مطلب ہر ساری مین چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کو جلدی سے ختم کریں رمضان کے اندر. ٹارگٹ تو یہی ہے کہ 15 چلیں ایٹ لیسٹ ہم سپارے کر لیتے ہیں. اوکے جی، تھینک یو.